السلام علیکم توبہ علی صلوات اللہ علیہ مدد تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ سن رہے ہیں واقعات سرزمین کربلا کا چوتھا ایپیسوڈ۔ عزیزان محترم، اپنے گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ جب جمال ملعون نے خدا لعنت کرے اس ملعون پر مولا حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو قطع کیا تو سرزمین کربلا پر ایک زلزلہ رونما ہوا، یعنی کربلا کے بعد ایک اور کربلا برپا ہوئی، اور ساتھ ہی وہ معجزہ جو منبر امام حسین علیہ السلام سے شاید کہ کسی نے سنا ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ بحر الانوار مذہب تشیع کی انتھیٹک کتاب، اس میں موجود ہے کہ سعید ابن مسیب سے مروی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد میں جناب سید سجاد کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا آقا حج کا موسم آ گیا ہے اور بتائیں کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ مولا نے فرمایا کہ چلے جاؤ۔ سعید کہہ رہا ہے کہ میں حج کے لیے آ گیا، میں نے دوران طواف ایک شخص کو دیکھا جس نے تمام طواف کنندگان کو اپنی طرف مشغول کر رکھا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ مجھے معاف فرما، لیکن میں جانتا ہوں اگر تمام اہل ارض و سما بھی میری شفاعت کریں تو بھی میرا جرم ایسا ہے کہ تو مجھے ہرگز معاف نہ کرے گا۔ سعید کہتا ہے کہ ہم تمام نے اس سے کہا کہ اے ظالم، اگرچہ تو ابلیس بھی ہوتا تو بھی ایسی مایوس کن باتیں تجھے زیبا نہیں دیتی۔ اس نے کہا کہ کہتے تو تم سچ ہو، لیکن یہ میں ہی جانتا ہوں کہ میں ذات پروردگار کا کتنا بڑا مجرم ہوں۔ جب ہم سب نے پوچھا تو اس نے بتایا، واقعہ سنیے گا خود اس ملعون کی زبانی، کہ وہ کہتا ہے کہ جب ہم نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ مدینہ سے لے کر کربلا تک میں ساربانی کے فرائض انجام دیتا رہا۔ اس دوران میں نے امام حسین علیہ السلام کا ایک کمر بند دیکھا جو بہت قیمتی تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ کاش ایسا کمر بند میرا بھی ہوتا، کاش کہ ایسا میرے پاس بھی ہوتا۔ اب جب ہم سب کربلا پہنچ گئے اور یوم عاشور امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو میں ایک جگہ چھپ گیا۔ جب رات ہوئی تو میں اپنی جگہ سے باہر آیا اور دیکھا کہ تمام میدان کربلا منور ہے۔ کیا کہنے کہ وہ ملعون کہہ رہا ہے کہ دیکھا کہ تمام میدان کربلا منور ہے اور مجھے رات کہیں بھی نظر نہ آئی۔ ہر طرف دن کا سما تھا، ہر طرف نوری سما تھا، تمام مقتولین خاک کربلا پر پڑے ہوئے تھے اور مجھے میری خباثت نے، خدا لعنت کرے، وہ کہتا ہے کہ مجھے میری خباثت نے کمر بند اتارنے پر آمادہ کیا تو میں مقتولین کو پہچاننے لگا۔ جب لاش مظلوم کربلا پر آیا تو میں نے آپ کے جسم مطہر کو بغیر سر کے خاک کربلا پر اس حالت میں دیکھا جس حالت میں آپ کو شہید کیا گیا، اور پھر میں نے آپ کا کمربند تلاش کرنا شروع کیا اور مجھے وہ کمربند مل گیا۔ میں نے آپ کے پامال سمِ اسپا جسم کو سیدھا کیا، کمربند کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ گرہ پر گرہ لگی ہوئی تھی۔ میں نے ایک ایک کر کے اس گرہ کو کھولنا شروع کیا۔ اب جب آخر میں ایک گرہ باقی رہ گئی، وہ ملعون کہہ رہا ہے کہ آخر میں جب ایک گرہ باقی رہ گئی تو امام مظلوم کا سیدھا ہاتھ اس گرہ پر آیا۔ میں نے ہاتھ ہٹانے کی بہت کوشش کی لیکن میں مولا کا ہاتھ نہ ہٹا سکا۔ میدان کربلا سے میں نے تلوار کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا اٹھایا، میں نے اس کی مدد سے مظلوم کی کلائی، خدا لعنت کرے، وہ کہتا ہے کہ میں نے مظلوم کی کلائی سے ہاتھ جدا کرنا شروع کیا۔ جب دایاں ہاتھ جدا ہو گیا تو پھر بایاں ہاتھ مولا کا گرہ پر آ گیا۔ عزیزان محترم، وہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے اسے بھی اسی ٹوٹے ہوئے تلوار کے ٹکڑے سے جدا کرنا شروع کیا۔ بس ہاتھ جدا ہوا تو زمین کربلا پر ایک خوفناک زلزلہ رونما ہوا۔ میں خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا اور دوڑ کر لاشوں میں چھپ گیا۔ اب کیا دیکھا کہ آسمان پر، معجزہ سنیے گا اس ملعون کی زبانی، کہ دیکھا کہ آسمان پر ایک نوری عماری نظر آئی۔ جب وہ زمین پر اتری تو اس سے 3 افراد اور ایک مستور سیاہ پوش برآمد ہوئے۔ میں نے سنا تو مجھے آواز آئی، ہائے میرے بیٹے، ہائے کشتہ جور و جفا، ہائے ذبح شدہ مظلوم، ہائے حسین، ہائے غریب، ہائے بیٹا کیا وقت قتل وہ لوگ تجھے پہچانتے نہ تھے
بیٹا کیا تجھے پانی نہ دیا؟ میں نے دیکھا امام مظلوم اٹھ کر بیٹھ گئے اور عرض کیا نانا تیرا غریب حسین اس جگہ پر ہے، یا عبدہ یا امیر المؤمنین، یا امامہ یا فاطمہ الزہرا، یا اخا المقتول بسم علیکم منی السلام۔ پھر آپ رونے لگے اور عرض کیا نانا میرے تمام انصار قتل ہو گئے، میرے بیٹے اور تمام اقربا شہید ہو گئے، نانا ہمارے جسم سے کپڑے اتار لیے گئے، نانا ہمارے خیموں کو جلا دیا گیا، نانا میرے بچے ذبح کر دیے گئے، نانا تیری بیٹیاں بے چادر ہو گئی، نانا ذرا دیکھیے کہ ان کفار نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ سامعین محترم، وہ ملعون کہتا ہے کہ جب مولا حسین علیہ السلام نے یہ باتیں کی تو تمام کے تمام بیٹھ کر رونے لگے، اور اس مستور نے عرض کیا بابا دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کی امت نے میرے بیٹے کو کس بے دردی سے شہید کیا ہے۔ بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کے خون سے اپنی پیشانی رنگ لوں تاکہ قیامت کے دن میں اس سرخ پیشانی کے ساتھ پیش ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں بیٹا، تو بھی پیشانی رنگین کر، ہم بھی خون حسین کو چہرے پر ملیں گے۔ میں نے دیکھا کہ تمام نے آپ کے خون سے اپنے سر رنگین کیے۔ مولا حسن علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام، مولا محمد علیہ السلام نے ہاتھوں کو کہنیوں تک اور سینوں کو ریشے ہائے مقدسہ کو خون حسین سے سرخ کیا۔ پھر مولا محمد علیہ السلام نے پوچھا بیٹا یہ تیرا دایاں اور بایاں ہاتھ کس نے کاٹا؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا، وہ ملعون کہتا ہے عزیزان محترم کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، امام حسین علیہ السلام نے تمام واقعہ سنا کر عرض کیا نانا جمال اس وقت بھی لاشوں میں چھپا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نبی میری طرف آئے اور میں سامنے ڈر کے مارے بھاگنے لگا تو وہ میرے کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے جمال تجھے مجھ سے کون سا بدلہ لینا تھا؟ کیا تجھے ان مظالم سے تسلی نہ ہوئی تھی جو میری امت نے میرے لال پر کیے؟ تجھے معلوم ہے کہ ان ہاتھوں کو جبرائیل امین نے کتنی مرتبہ چوما ہے؟ او اللہ تیرا سیاہ چہرہ کرے، اللہ تیرے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹے۔ ابھی حضور کی یہ دعا مکمل ہی نہ ہوئی تھی، سامعین محترم، وہ ملعون کہتا ہے کہ میرے ہاتھ شل ہو گئے اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے چہرے پر سیاہ چادر اڑا دی گئی، اور میں اس حالت میں رہا اور وہ تمام کے تمام وہاں سے چلے گئے۔ سعید کا بیان ہے کہ تمام سننے والوں نے اس ملعون پر لعنت کی اور ہر ایک نے بد دعا کی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سامعین محترم، روایت کہتی ہے کہ بنت زہرا نے مقتل میں جو نوحہ خوانی کی ہے، بی بی فرماتی ہے نبی نانا ذرا آ کر دیکھیے تو آپ کی بیٹیاں رسن بستہ ہیں اور آپ کے بیٹے میدان میں پارا پارا ہے۔ یہ جناب زینب کا نوحہ ہے، یہ بنت علی کا نوحہ ہے۔ بی بی رو کر کہہ رہی ہے نبی نانا ذرا آ کر دیکھیے تو آپ کی بیٹیاں کس طرح رسن بستہ ہیں اور آپ کے بیٹے میدان میں پارا پارا ہیں، ہوائیں ان کے نازک جسموں پر ریت ڈال رہی ہیں۔ نانا ذرا اپنے پیارے حسین کو آ کر دیکھیے جس کا سر پسے گردن سے جدا کیا گیا، کسی نے امامہ اتار لیا اور کوئی چادر لے گیا۔ اللہ مان کہ میرا باپ اس جسم پر قربان ہو جائے جسے جمعے کے دن پامال سم اسپا کیا گیا، میرا باپ اس خیمے پر قربان ہو جائے جس کی تانبے آگ کے شعلوں نے کاٹی، میرا باپ ان شہداء پر قربان ہو جائے۔ یہ بی بی کا نوحہ ہے، عزادارو، بی بی کہہ رہی ہیں میرا باپ ان شہداء پر قربان ہو جائے جن کے واپس پلٹنے کی امید نہیں، میرا باپ ان زخمیوں پر قربان ہو جائے جن کے زخموں کا علاج کرنے والا کوئی نہیں،
میرا باپ اس مظلوم پر قربان ہو جائے، جس کا صدقہ اگر میں بن جاتی تو دل کو سکون آتا۔ عزادارو بی بی کا نوحہ ہے، میرا باپ اس تنہا پر قربان ہو جائے، جو مدد مانگتے مانگتے شہید ہو گیا۔ میرا باپ اس پیاسے پر قربان ہو جائے، جسے زیر خنجر بھی پانی نہ ملا۔ میرا باپ اس غریب پر قربان، جس کی ریش مبارک سے نوک نیزہ پر خون بہہ رہا ہے۔ میرا باپ اس کشتہ عبرت پر قربان ہو جائے، جو خدیجۃ الکبریٰ کے دسترخوان پر پلنے والوں کے ہاتھوں ذبح ہوا۔ اللہم علی قتلۃ الامام حسین علیہ السلام۔